جی، آج کے بک آور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر الہان نیاز، جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں ہسٹری کے پروفیسر تھے یا ہیں لیکن چھٹی پہ جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو ہمیں بھی ملتے رہتے ہیں، وہ کافی بیچارے دکھی ہیں. اور انہوں نے ایک بہت ہی شاندار ایک لیٹر ان اسٹوڈنٹس کو بھی لکھا ہے، جو سوشل میڈیا پہ کافی ہے گردش میں. فرائیڈے ٹائمز میں بھی وہ چھپا ہے، آپ بھی اس کو دیکھیے. تو پاکستان میں تعلیم کی حالت زار پہ کیا کہیں، نوحہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی شفیق استاد کی طرف سے ایک ایماندارانہ تجزیہ ہے اپنے وقت کا، لیکن وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. آج ہماری گفتگو ہے کتاب پہ، اور کتاب کا نام ہے دی گڈ اینسیسٹر، ہاؤ ٹو تھنک لانگ ٹرم ان اے شارٹ ٹرم ورلڈ. اور یہ لکھی ہے رومن کرزنارک نے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ ہم اس پہ بھی گفتگو کر رہے تھے کہ یہ ہم تلفظ کیسے کریں. تو رومن کرزنارک جو ہیں، یہ آسٹریلین ہیں، پولش اوریجن کے ہیں، اور ابھی لندن میں یا انگلینڈ میں ایک مقیم ہے، اور آکسفورڈ یونیورسٹی سے ان کا تعلق. جی. اور یہ الہان جو کہ میرے دوست ہیں، تو اس لیے میں الہان کہنے کی جسارت میں کر لیتا ہوں. تو انہوں نے یہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریکمینڈ کی ہے، اور پھر یہ ہم تک پہنچی، اور نوید صاحب نے اور ہم نے سوچا کہ ہم ان سے اس پہ گفتگو کریں گے. تو یہ کیا ہے، یہ گڈ اینسیسٹر کون ہے؟ یعنی پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ پرانے لوگوں کی بات ہے. ہاں، نہیں دیکھیں، جو اس کتاب میں بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ ہم جو مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہم بالکل وہ چیز جو ہمارے سامنے آئے گی ہے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اور ہماری جو ایک ایولیوشن ہے، ہماری جو بایولوجی ہے، ہماری جو سائیکالوجی ہے، وہ اس طرح کی جو شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. اس کو جو ہے یہ بولتے ہیں مارشمیلو برین بیسیکلی. مگر ہم نے یہ بھی ایک صلاحیت ہے کہ ہم لانگ ٹرم کے بارے میں سوچیں، کہ ہم صدیوں کے بارے میں سوچیں، ہم اس طرح کی چیزیں کریں جس سے شاید ہمیں فائدہ نہ ہو مگر آنے والی نسلوں کا ہو. اور ان کا بیسکلی کہنا یہ ہے کہ یہ جو دو مختلف قسم کی سوچ ہے، اس میں جو شارٹ ٹرم تھنکنگ والی سوچ ہے وہ ڈومیننٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو دنیا میں تباہی اب مچ رہی ہے، اسپیشلی انوائرمنٹ کے لحاظ سے، وہ اس طرح کے شارٹ ٹرمزم کی وجہ سے ہو رہی ہے. کہ ہم جب فیصلے کرتے ہیں معیشت کے بارے میں، سماج کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگلے 3 مہینے میں کیا ہونا ہے، اگلے سال میں کیا ہونا ہے. بہت آگے کی سوچیں گے تو شاید کوئی 2 3 4 5 سال آگے کے بارے میں سوچ لیں گے. مگر جو ہمارے اصلی پرابلمز ہیں وہ اس طرح سے 2 3 4 5 سال کے ٹائم ہورائزن سے نہیں چلتے ہیں، نہیں وہ حل ہوتے ہیں. تو یہ بیسکلی کیس بلڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اڈیپٹ کرنا ہے، اگر ہماری تہذیب نے سروائیو کرنا ہے اس پوائنٹ سے آگے، تو ہم کو جو ہے اپنا جو ایک آن والا برین ہے اس کے اوپر زیادہ ریلائی کرنا پڑے گا. کان مین اور جو نچ والے. ایگزیکٹلی. اور جو آپ کا مارشل والا برین ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا آپ کو جو ہے سوئچ آف کرنا پڑے گا. مگر ہماری پوری کوشش جو ہے وہ بالکل اس کے الٹ ہے. تو ویسے ہی میں ابھی الہان بھی بتائیں گے، لیکن مجھے بھی ذرا شوق ہے بتانے کا کہ وہ مارشمیلو ایکسپیریمنٹ بڑا مشہور ہے، اور اس میں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا ذکر ہے کہ جو ہی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے ہم چاہتے ہیں اس کو فوری کنزیوم کریں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جو پھر بھی ڈیفر کرتے ہیں. تو یہ کتنا ڈیفر کیا جائے؟ اس سے پہلے کہ میں کتاب کے اسٹرکچر کی طرف آؤں اور اس میں جو 6-7 مین اس کے پوائنٹس ہیں، تو کتنی دیر از لانگ ٹرم؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ وہ کتاب میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو موجودہ دور میں سب سے لانگ ٹرم تھنکنگ والی ریاست ہے وہ چین ہے، مگر وہ بھی جو ہے 30-35 سال سے زیادہ آگے نہیں سوچ پاتے. تو اصلی جو لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ تو شاید آپ سمجھیں کہ سینچریز میں چلی جاتی ہے. جو ہماری حساب سے لانگ ٹرم تھنکنگ ہے وہ بیسکلی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو 5-10 سال سے زیادہ ہو. یہی کافی ہے.
یہی کافی ہے ایکچولی. اس سے نارملی کم ہی ہوتی ہے, ہاں جی, اس سے بالکل جو ہے اس سے بہت کم ہوتی ہے. اب تو 5 بھی پورے نہیں کرتے. وہ تو وہ سوچیں کہ بیسکلی ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ صبح کو آپ شاید دوپہر کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے, اور اگر دوپہر تک جو ہے جیسے حکومت بچ گئی تو پھر آپ شام کے بارے میں سوچیں گے. تو یہ میں اس کو پڑھ کے سوچ رہا تھا کہ یہ مثلاً اس میں باتیں تو بڑی اچھی ہیں, مطلب تھوڑا سا مطلب کرٹیک سائڈ میں جائے. مثلاً اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے یہ سوچیں کہ جی ہاؤ انسگنیفیکنٹ آر یو ان دی ہول اسکیم آف تھنگس, یعنی کیا آپ سے کہتے ہیں ہیوملٹی. پھر اس کے بعد اس میں ہے کہ جی آپ کی یہ سوچ ہو, جسے کہتے ہیں انٹر جنریشنل جسٹس, اس کے بارے میں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے ایک بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا تھا کیتھیڈرل تھنکنگ, کہ جو لوگ 1000 سال کے لیے ایک چیز بنا کے جا رہے ہیں, اور پھر آف اینڈ آن. تو یہ کیا تاریخ میں لوگوں نے ان چیزوں کے بارے میں اس طرح سوچا ہے اس سے پہلے جو ہم سوچیں؟ دیکھیں تاریخ میں بالکل اس طرح کے آپ کو پروجیکٹس ملیں گے, اس طرح کی آپ کو سوچ ملے گی جو بہت ہی جو ہے بڑے ٹائم پیریڈ کے, یعنی کہ انسانی حساب سے جو بڑے ٹائم پیریڈ کے بارے میں وہ سوچتی ہے اور کچھ کرنے کی بھی کوشش کرتی ہے. بٹ یہ بیسکلی آپ سمجھیں مائنر ایگزامپلس ہیں, یہ مائنورٹی کے سامپلس ہیں. پرابلم از کہ جو آپ کی بلک آف دی ڈیسیژن میکنگ ہے وہ شارٹ ٹرم پہ ہی چلی جا رہی ہے, اور کرنٹ ٹیکنالوجیکل لیول پہ صنعتی انقلاب کے بعد اس طرح کی جو شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے اس کے اوپر ماحول کے اوپر اتنے منفی اثرات ہیں کہ آپ اب اس کو مزید افورڈ نہیں کر سکتے. دیکھیں اگر لیٹس سے فار ایگزامپل آپ میڈیول یورپ کی بات کریں یا پری ماڈرن ورلڈ کی بات کریں, وہاں پہ جو ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے رولرز جو ہیں وہ شارٹ ٹرم تھنکنگ بھی کر رہے ہیں, اس سے جو ہے دنیا کی کلائمیٹ تباہی ہو جائے گی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ صنعتی انقلاب کے بعد اگر آپ کے لیڈرز اسی قسم کی شارٹ ٹرم تھنکنگ کے ساتھ اپنی اکانومی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, سوسائٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر تو آپ کی پوری دنیا کا ستیہ ناش ہو جائے گا. جو ابھی آپ کے سامنے بیسکلی ہو رہا ہے, یو نو اٹس نو لانگر کویسچن آف کہ جی یہ ہوگا ان دی فیوچر. وہ تو اب وہ چیزیں جو سائنسدان کہہ رہے تھے کہ 2080-90 تک ہوں گی, وہ ہماری ہی دہائی میں شروع ہو گئی. تو اس میں جو سوچ ہے کیونکہ یہ ہے کہ جی تھنک لانگ ٹرم, یہ انڈیویجول کے لیے ہے یا سوسائٹی کے لیے ہے یا اسٹیٹ کے لیے؟ دیکھیں آئی تھنک فنڈامنٹلی یہ اسٹیٹ کے لیے, اسٹیٹ کے لیے فنڈامنٹلی, کیونکہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بہت سارے انڈیویجول یہ کتاب پڑھ کے یا اس طرح کی لٹریچر پڑھ کے اپنی جو ہے ذہن کو بدل لیں گے اور پھر اس سے جو ہے بہت بڑا ٹرانسفارمیشن آ جائے گا, یہ شاید اتنا ریزنیبل نہیں ہے اس کرٹیکل میس تک پہنچنے تک. اگر ہم نے لانگ ٹرم تھنکنگ کرنی ہے اور اسپیشلی کلائمیٹ چینج سے بچنا ہے, انوائرمنٹل کریش سے بچنا ہے, تو اس میں جو رول آف دی اسٹیٹ ہے وہ بہت اہم ہے. انفیکٹ اس کتاب میں وہ ایک مشہور انوائرمنٹلسٹ تھے, جان لولاک شاید ان کا نام تھا, تو ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں کہ لولاک کا یہ خیال تھا کہ شاید جب تک ہم اس انوائرمنٹل کرائسس سے نمٹ نہیں لیتے we may not be able to afford our free markets and democracy. کہ ان کو شاید آپ کو سسپینڈ کرنا پڑے جب تک آپ جو ہے اس چیز کو اسٹیبلائز نہ کر پائیں. سو دیٹ ریسپانسبلٹی از بیسکلی دیٹ آف دی اسٹیٹ, کہ یہ جو لانگ ٹرم تھنکنگ کا کام ہے, انفارمیشن کو آرگنائز کرنا, منصوبہ بندی کرنا, امپلیمنٹیشن کرنا, یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو اسپونٹینیسلی جو ہے سوشل فورسز یا سول سوسائٹی یا انلائٹنڈ انڈیویجولس کا اب آپ نہیں انتظار کر سکتے. وہ چیزیں اب آپ کے پاس بیسکلی وقت نہیں ہے اس طرح کی گریجول چینج کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے. تو پھر اس میں جو پوائنٹس ہے جیسے لیگیسی جی, جیسے ٹرانسینڈنٹ گولز کا پوائنٹ ہے, بالکل, تو وہ تو انڈیویجول کو ایڈریس کرنے کیونکہ موٹیویٹ تو ہونا ہے. دیکھیں موٹیویشن تو آبویسلی انڈیویجولس میں ایک گول کی طرف بڑھنا ہے, بٹ جو فار ایگزامپل وہ دیتے ہیں کیتھیڈرلس کے بارے میں, تو کیتھیڈرلس کے پیچھے ایک ادارے کی سوچ تھی, چرچ کی سوچ تھی. اب چرچ ایک ایسا ادارہ تھا جو سمجھتا تھا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہیں,
تو ان کو یہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ یہ جو کیتھیڈرل جو ہے یہ 2 سال میں بنے یا 2 سینچریز میں بنے. بالکل جیسے ابھی تک بن رہا ہے اسپین. بالکل وہ بیسکلی انفینٹ ٹائم کے نظر میں اس چیز کو دیکھتے تھے. تو وہ ایک آرگنائزیشن تھی جس کا ایک ویژن تھا. اس ویژن میں عوام کی جو ہے بائیں ہوتی تھی, رائٹلی اور رانگلی, یو کین ایگری ڈس ایگری, جو بھی یعنی کہ ریزننگ تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ کام ہے, آپ آگے کر سکتے ہیں کہ اس سے 50 اور کام بھی اہم ہو سکتے ہیں. تو گول سیٹنگ جو ہے وہ اسینشلی آپ کا کوئی نہ کوئی ایک آرگنائزڈ ایلیٹ یا مائنورٹی یا انسٹیٹیوشن یا ریاست کرتا ہے, اور پھر اس نے جو ہے یا تھرو انڈاکٹرینیشن یا تھرو پرسویژن یا اف نیسسری تھرو کوئرژن جو ہے وہ کام جو ہے آگے کرنا ہے. اچھا میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ لیگیسی, میں ویسے لیگیسی پہ بڑے سوچ رہا کہ باہر ہم دیکھتے ہیں کارنیگی ہیں تو وہ لائبریری بنا رہے ہیں, روڈس ہیں اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگ تو ہمارے یہاں وہ جو لیگیسی ہے, اچھا پھر اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنی لیگیسی بنا رہی ہیں. کولونیلزم کے اوپر بہت سارے منفی, ظاہر ہے آپ تو زیادہ منفی اس پہ ہوتی ہے تبصرہ, لیکن وہ بھی تو ایک لیگیسی ہے اور اس کو دیکھ کے بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں جو وہ والے سائڈ سے. تو ہمارے یہاں یہ لیگیسی کا کلچر کیوں نہیں آیا؟ میں اپنے بارے میں سوچ رہا ہمارے کوئی یہ کہ جی کوئی چیز جو وچ شوڈ آؤٹ لیو یو. دیکھیں جہاں تک لیگیسی کی بات ہے تو اگر آپ لیٹ سے چین کی مثال لیں اور ہندوستان کی مثال لیں تو ان 2 تہذیبوں میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ چین میں ایک بہت تگڑی ریاست بڑی دیر تک چلتی رہی, اور ہمارے ہاں اس طرح سے جو ہے جو بڑی ریاست ہوتی تھی وہ بیسکلی باہر سے لوگ آ کے مار پیٹ کے اکٹھا کر لیتے تھے, خاندانی یا کولونیل راج بنا کر, پھر جب فارغ ہو جاتے تھے تو تباہی میں جاتی تھی. سو ہمارے ہاں وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے ایک امپلس ہونا چاہیے کہ ہم نے سوسائٹی کو آرگنائز کرنا ہے کسی گرینڈ آبجیکٹو کے لیے, وہ انفارچونیٹلی اس طرح سے نہیں ہے. دوسری طرف جو سوسائٹی ہے اس میں بھی یہ چیز کم پائی جاتی ہے. تو فار انسٹنس اگر آپ لیگیسی کی بات کریں تو ہمارے ہاں لوگ شاید کسی شرائن کے لیے جو ہے وہ پیسے دینے کے لیے یا وقت دینے کے لیے تیار ہوں گے. اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ یونیورسٹی کو انڈاؤ کر دیں, اتنے ہی پیسے آپ کے لگیں گے. اگر ایک طرف یونیورسٹی ہے دوسری طرف جو ہے شرائن ہے, وہ شاید فرق کریں گے کہ نہیں بھائی ہم جو ہے شرائن کو پیسے دیں, یونیورسٹی کو دے کر ہم نے کیا کرنا ہے. جو ویسٹ میں لیگیسی بلڈنگ ہوئی ہے اسپیشلی پچھلے کوئی 400-500 سال سے, اس میں ایک ہیومنزم کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے کہ ہم نے انسانوں کی بہتری کے لیے چیزیں چھوڑنی ہیں, اور اس میں سے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اسکالرشپس ہیں, فنڈز ہیں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, ہالز ہیں, میوزیمز ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں جو پرائیویٹ انڈاؤمنٹ سے جو ہے ہم بنا کر چلا کر آگے جو ہے نسلوں کے لیے یہ چیز چھوڑ دیں گے. ہمارے ہاں وہ نسبتاً یہ چیز کم پائی جاتی ہے. میں یہ ایک اور چیز سوچ رہا تھا, سٹیزنشپ. یاد آیا مجھے کہ ایتھنس میں انہوں نے ایک اوتھ تھا وچ ایوری یوتھ وڈ ٹیک, اور اس کے آخر میں یہ تھا کہ وہ اس شہر کو اچھا کریں گے, یہ کریں گے اس کے لا کو, اور آخر میں دے ول لیو اٹ بیٹر دین دے گاٹ اٹ. یعنی یہ اس وقت تو کیا ہم کیونکہ ہمارے اپنے ذرا بارے میں گفتگو زیادہ ہمیں یاد آتی ہے, تو کیا ہمارے ہاں یہ سٹیزن شپ کی سوچ ہے کہ بھائی آپ ایک شہر, یہ شہر ہے ہمارے, بٹ یہ جب ہم ادھر سے جائیں تو یہ پہلے سے بہتر ہو, تو کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں کیسے آئے؟ دیکھیں یہاں پر اب یہ تو بیسکلی ایک بہت بڑا سارٹ آف کلچرل اور ہسٹوریکل سوال ہے کہ کچھ معاشروں میں لانگ ٹرم تھنکنگ پوٹینشیل شاید زیادہ ہے, کچھ میں کم ہے. پرابلم از کہ اف یو گو بائی واٹ ٹرزنالک از سیئنگ, وہ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو ہمیں لانگ ٹرم تھنکنگ چاہیے, اگر لیٹ سے اس کا لیول ہے 50, تو جو ہمارا سب سے جو ہے لانگ ٹرم تھنکنگ والی سویلائزیشن ہے وہ شاید 50 میں سے 20 نمبر لے رہی ہے, اور باقی جو ہیں کوئی 5 نمبر لے رہا ہے, کوئی 10 لے رہا ہے, ہم شاید 2 نمبر لے رہے ہوں. ٹھیک,
but the problem is that no one is reaching that critical threshold. So that basically points to a deep problem. हमारी बेसिक एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है कि ये एक ऐसा मसला है कि आपका कल्चर या आपकी सिविलाइजेशन या आपकी कॉन्शियस इंटेलेक्चुअल एफर्ट उसको कुछ हद तक मिटिगेट कर सकती है, बट आपकी आप समझें एक बेसिक प्रोग्रामिंग इतनी हुई भी है टुवर्ड्स द मार्शमेलो बेसिकली टाइप ऑफ थिंकिंग कि इट इज़ वेरी हार्ड टू ओवरकम, और वो इसी चीज़ को वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट रिक्वायर्स अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उस रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन को करने के लिए जो वक्त है, चले हम तो शायद उस खाते में आते रेस में भी नहीं आते, बट इवन वो एडवांस सिविलाइजेशन जो हैं जो शायद समझती हैं कि हमारा आइंदा भी जो है बड़ा रोशन मुस्तकबिल हो सकता है, वो भी इस चीज़ को इस काम को जो है सीरियसली नहीं ले रही, वो भी सीरियस नहीं। तो फिर अब इसमें जो कंपटीशन है वो तो हम क्लाइमेट पे तो बड़ी गुफ्तगू पॉलिटिक्स भी होती है कि उसमें तो जो उसके बेनिफिशरी हैं वो उनको एज मिल गया, यानी उन्होंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पहले करी। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो तो उसके बेनिफिशरी भी नहीं है, तो अब वो उसकी कॉस्ट पे कर रहे हैं। तो इस यानी में से कैसे निकला जाएगा कि वो तो वो कह रहे हैं अच्छा आप जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे थे तो सब कुछ कर रहे हैं, जब हमारी बारी आई तो आपको क्लाइमेट चेंज याद आ गया। देखिए आप इस तरह का समझें कि लेट अस से कि एक पिकअप है और उसका मैक्सिमम लोड है 600 किलोग्राम, जो वेस्ट में अमीर मुल्क हैं उन्होंने 600 किलोग्राम का पूरा वजन उस पे डाल दिया। अब आप उसको 600 से 650 कर दें, 700 कर दें, वो चलना बंद कर देगी, सबके लिए चलना बंद कर देगी। सो प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि वो अगर आप ग्लोबल एंगल से देखें, बेसिकली इट डज नॉट मैटर कि टिपिंग पॉइंट से ऊपर कौन क्या कर, कौन जो है वो एडिशनल डैमेज कर रहा है एनवायरनमेंट को, क्योंकि हम तो एक एग्रीगेट ओवरऑल सिस्टम को देख रहे हैं कि वो ओवरऑल सिस्टम का जो एक थ्रेशोल्ड है क्लाइमेट वाइज, हीट वाइज, पोल्यूशन वाइज, बायोडाइवर्सिटी वाइज, यानी कि जितने भी आप इंडिकेटर्स दे दें वो अब सारे जो है रेड हो गए। तो अगर आपने लेट से आपका पर कैपिटा इनकम $5,000 है और अमेरिका का $50,000 है, दिस इज बैड न्यूज फॉर यू बेसिकली कि अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में इतने रिसोर्सेज नहीं रहे, इतनी इन्वायरमेंटल रेजिलियंस नहीं रही कि आपकी जो है कि यू बेसिकली इट इज प्रोफाउंडली अनजस्ट। मगर उस इनजस्टिस में एक आई वुड से एब्सोल्यूट एक रियलिटी है कि इट डजंट रियली मैटर हु ओवरलोड्स इट। तो वो तो आई डू अंडरस्टैंड कि ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अमीर मुल्कों को क्रिटिसाइज करते हैं कि जी जब आपकी ये चीज़ें इंडस्ट्रियलाइज करना था तो फिर तो कोई इन्वायरमेंट का नहीं सोचा था, अब जो है हम आ रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं कि जी आपने दुनिया को बचाना है, आपको तब तो प्यार नहीं आया। ठीक, दैट इज अनफेयर, बट द प्रॉब्लम इज दैट क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड गेट्स अस ऑल किल्ड, सो दैट इज अ बैड आउटकम फॉर एवरीबडी। तो फिर हाउ डू, अब ये मेरा आखिरी सवाल है, हम रैप अप करते हैं अपनी गुफ्तगू को, कि हाउ डू वी एनीवन फ्रॉम अस जो सुन रहे हैं be good ancestor? So what does an ordinary individual do to be remembered as, and by the way being a good ancestor would be nameless, यानी कोई तख्ती नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद तो हम क्या करें to be a good ancestor? देखिए आई थिंक कि बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमने रियलाइज करना है कि हम सब इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सब बेसिकली बैड एंसेस्टर्स हैं। अभी हम सब, यानी कि अभी आप ये समझें कि हम सब जो हैं बैड एंसेस्टर्स हैं। ये हम डिबेट कर सकते हैं कि कौन कितना बैड है, कौन वर्स है, बट कंपटीशन इज बिटवीन बैड एंड वर्स। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कितने बुरे हैं एज एन एंसेस्टर। फिर आप आगे की सोचें कि अगर मैं ये बात एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आई एम अ बैड एंसेस्टर,
تو پھر اس بیڈ کو گڈ کی طرف لے جانے کے لیے واٹ کین آئی ڈو. نیکسٹ تھنگ آف کورس از کہ آپ نے یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ صرف انڈیویجول ایکشن کی بات نہیں ہے, یہ کلیکٹیو ایکشن پرابلم. لیکن آپ نے مطلب موومنٹ ایگزیکٹلی, تو آپ جو ہے کیا کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف یور سٹی, یور کمیونٹی, یور کنٹری, اگر کوئی آپ کو موقع ملے obviously ہائر لیول پہ, ٹو چینج دی کانورسیشن ان فیور آف دس. سو یہ آپ ایز اے سٹیزن آپ سمجھیں ایکٹیویزم کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, یعنی کہ جس حد تک آپ کی آواز جاتی ہے آپ کم از کم اس کو تو اٹھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر حافظ خان نیاز صاحب, اور آپ نے بہت ہی شاندار کتاب, میں نے تو اس کو بڑا انجوائے کیا. اور یہ جو انہوں نے کہا بیچ میں آخری بات وہ یہ تھی کہ ہماری کانورسیشنز کیا ہو رہی ہیں. ہماری کانورسیشن ساری کی ساری آج کے دن کی ہے. آج بارش ہو گئی, آج سیلاب آ گیا, لیکن اگر ہم اس گفتگو کو اس پہ موڑیں کہ 50 سال بعد یا 100 سال بعد, اور تھوڑی امیجنیشن کریں کہ یہ شہر, یہ ملک اور یہ دنیا کیسی ہوگی, تو تب آپ کو خیال آئے گا کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ اینسیسٹر از مور امپورٹنٹ دین ہاؤ ٹو بی اے گڈ سٹیزن ٹوڈے. تو یہ بہت ہی شاندار کتاب ہے, اس کو پڑھیے اور مزید کتابیں پڑھتے رہیے. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو ویری مچ.